حضرت صالح اور قوم سمود۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ عرب کی سرزمین میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو اپنی طاقت، ہنر اور دولت میں بے مثال تھی۔ یہ تھی قوم سمود۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، ایسے خوبصورت اور مضبوط گھر کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ ایک شخص دوسرے سے کہتا، دیکھو ہمارا شہر، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ دوسرا فخر سے جواب دیتا، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مگر ان سب کے باوجود وہ ایک بہت بڑی حقیقت بھول چکے تھے، وہ اپنے رب کو بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چنا، وہ تھے حضرت صالح۔ وہ نرم دل، سچے اور دانا انسان تھے۔ ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ ایک بوڑھا شخص بولا، صالح، تم تو ہمیشہ سچے تھے، آج تم یہ نئی بات کیوں کر رہے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہی اصل سچ ہے۔ قوم کے سردار غصے میں آ گئے۔ ایک سردار بولا، اگر ہم نے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا تو ہماری عزت کہاں جائے گی؟ دوسرا بولا، یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، صالح ہمیں جادو میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ آخر کار قوم نے ایک چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی بڑا معجزہ دکھاؤ۔ ایک شخص نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دے۔ سب لوگ ہنسنے لگے، یہ ناممکن ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، پہاڑ میں درار پڑ گئی، اور پھر ایک عظیم الشان اونٹنی اس پہاڑ سے باہر نکلی۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک شخص کانپتی آواز میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم، اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ پیو گے۔ اونٹنی کا دودھ اتنا ہوتا کہ سب کے لیے کافی ہوتا۔ کچھ لوگوں کے دل نرم ہو گئے۔ ایک نوجوان بولا، یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے، ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ مگر سرداروں کا غرور ٹوٹنے کو تیار نہ تھا۔ انہوں نے خفیہ میٹنگ کی، اگر یہ اونٹنی رہی تو لوگ صالح کے ساتھ ہو جائیں گے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک بدکار شخص کو بلایا، کیا تم اس اونٹنی کو ختم کر سکتے ہو؟ وہ بولا، ہاں، مگر مجھے انعام چاہیے۔ ایک دن جب اینٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی، اس شخص نے حملہ کیا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پوری قوم خوشی منانے لگی، ہم جیت گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ اب صرف 3 دن باقی ہیں، پھر عذاب آئے گا۔ لوگ ہنسنے لگے، اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ۔ پہلا دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، کیا واقعی عذاب آنے والا ہے؟ تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے، اب خوف ہر طرف پھیل گیا۔ اچانک ایک زبردست چیخ سنائی دی، زمین زور سے ہلی، گھر ٹوٹنے لگے، لوگ چیخنے لگے، اور کچھ ہی لمحوں میں
वो पूरी कौम खत्म हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले महफूज रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुमने ना माना। आज भी जब हम इस वाक़े को सुनते हैं तो हमें याद आता है ताकत, दौलत और तरक्की सब बेकार है अगर इंसान अपने रब को भूल जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट किस नबी की कहानी सुनना चाहते हैं।